امن و اخوت کو کرے عام، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام، نفرت یہ مٹے دیپ جلے پیار و وفا کے، نفرت یہ مٹے دیپ جلے پیار و وفا کے، سنت قرآن کا رہے لب پہ سدانا، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ اسلام نے جو حد مقرر کی ہے اس سے آگے بڑھ کر نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا اور دوسرے شرعی اعمال کو نہیں برتتا، اگر دل صالح نہ ہو تو ہمارا کوئی اعمال صالح نہیں ہو سکتا۔ تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اپنے رب سے توبہ کرو۔ ایسی تمام باتوں کو جس سے عورت کی عزت اور حرمت متاثر ہوتی ہے اس پر بٹا لگتا ہے۔ جوش اور جذبات کی عمریں ہوتی ہیں، ان عمروں میں ان کے بہکنے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں۔ کہ ایک انسان حلال کھاتا ہو، حلال کماتا ہو۔ وہ ایک جو کچھ بھی قرآن میں ہے اس کی عملی تشریح، اس کی عملی تفسیر اللہ کے رسول کی زندگی۔ وہی ایسی باتیں کیا کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اپنے وقت میں تمام دنیا پر فضیلت عطا فرمائیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کاہن کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی بھی بہانے علم غیب جو لوگوں کے علم میں نہیں ہے پس پردہ چیزوں کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہو، لوگوں کی گمشدہ چیز کو بتانے یا لوگوں کی تقدیر کے بتانے کا بھی دعویٰ کرتا ہو، چاہے وہ تاروں کے ذریعے سے معلوم کرنے کا دعویٰ کرے یا جن و شیاطین کے ذریعے سے، یا ہاتھ دیکھ کر کے جس کو پامسٹری کہتے ہیں یا پامسٹ کہتے ہیں دیکھنے والے کو، یا پیشانی کی لکیروں اور خطوط کو دیکھ کر کے علم غیب یا مستقبل کی چیزیں بتانے کی دعویٰ کرے، بتانے کا دعویٰ کرے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھے گئے ہیں، سڑکوں میں بیٹھ کر کے ایک پجرے میں کوئی منی سی چڑیا لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے آس پاس کئی کارڈ ہوتے ہیں اور کارڈوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جن میں مختلف عبارتیں لکھی ہوتی ہیں، یعنی تمہارے لیے تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے، مستقبل میں تم کیا کرو گے، تمہاری شادی فلاں عورت سے ہوگی یا نہیں ہوگی، اس قسم کی چیزیں، نوکری تمہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، یا ملے گی تو کب ملے گی، یا جلد نوکری ملے گی یا دیر سے، بہرحال بہت سی چیزیں ایسی اوٹ پٹانگ بتاتے ہیں جن کے بارے میں ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے یقین رکھتے ہیں کہ یہ پورے طور پر جھوٹ بول رہا ہے اور صرف اپنے پیٹ کے پالنے کے لیے یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ایسی چیز جو پس پردہ ہے یا مستقبل کے دنوں میں ہونے والی ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ اس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نبی انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوا کرتے ہیں ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے امیر صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو خود مخاطب ہو کر کے کہا کہ کہہ دیجئے کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، اگر میں غیب جانتا تو خود اپنے لیے خیر کے زیادہ سے زیادہ کام کرتا اور مجھے کوئی ایسی مصیبت نہ آتی جو نہ جاننے کی بنا پہ آتی ہے، پہلے سے میں احتیاط برت لیتا۔ اس وجہ سے یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی شخص غیب کی بات جانتا ہے، یقیناً یہ اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يعلم الغیب فی السماوات والارض الا اللہ، زمین و آسمان کی پس پردہ چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، یا پھر انبیاء کرام کو جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے کچھ باتیں بتا دے وہی لوگ جان کر کے مستقبل کی چیزیں بتاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے بہت سے واقعات کی خبر دی ہے۔ تو لوگ چڑیا کے ذریعے سے
غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آتا ہے آدمی چڑیا کو کچھ چیزیں کھلاتا ہوا آدمی، پھر چڑیا ایک کارڈ نکالتی ہے، پھر اس میں سے پڑھ کر کے اس کو بتا دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی جو جھوٹ بول کر کے ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دے کسی آدمی کو کہ 2-4 سال کے اندر تمہارے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، اب بیچارہ وہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت سے غیب کو چھپا رکھا ہے تاکہ انسان زندگی میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے خوشی خوشی دن گزارے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے کل پرسوں موٹر کے حادثے میں کا شکار ہونا ہے یا سولے پہ چڑھنا ہے، تو مرنے سے پہلے وہ مر جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا کہا ہے، اور یہ خود اس کے گناہ کو بہت بڑا اور گناہ کبیرہ کہا ہے کہ ایسا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح خود جو شخص اس کام کے لیے آتا ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑی وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتی کاہنا وعرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی کاہن کے پاس یا پامشٹ کے پاس آ کر کے اپنی تقدیر کو معلوم کرنا چاہتا ہے یا مستقبل کی کوئی چیز یا گمشدہ چیز کے بارے میں جس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے معلوم کرنا چاہتا ہے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی شریعت سے، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے، اس شریعت کا اس نے کفر کیا۔ اس وجہ سے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اس قسم کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ اس جھوٹے کو اگر اسلامی حکومت ہے تو یقیناً حکومت وقت اس کو سرزنش کرے گی، اگر توبہ استغفار نہیں کرتا ہے تو اس کو گردن زدنی وہ ہے، گردن سے مار دینے کا حکم ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ کبھی کبھی علم غیب کا دعویٰ کرنے والا یہ کاہن یا جادوگر کوئی بات بتاتا ہے تو وہ سچ بھی نکلتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنوں اور شیطانوں کو یہ طاقت دی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آسمان تک چڑھ کر کے اللہ کے نئے فیصلوں کو جو اللہ تعالیٰ تقدیر میں پہلے سے لکھ چکا ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کو بتاتا ہے کہ فلاں تاریخ میں یہ چیز ہونے والی ہے، بارش ہونے والی ہے اور کچھ ہونے والا ہے، تو شیطان چڑھ کر کے کچھ چیزیں سن لیتے ہیں۔ پیارے رسول سے پہلے بہت کچھ سنا کرتے تھے، لیکن پیارے رسول کے آ لینے کے بعد جیسا کہ صورت جن میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اور شیطانوں کے اس قول کا ذکر کیا ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ ہم اس زمانے سے پہلے جا کر کے آسمان پر کے قریب بیٹھ کر کے اور کچھ چیزیں سنتے تھے، لیکن اب جو سنے گا تو اس کے پیچھے تارا ٹوٹ کر کے آگ کی شکل میں جلانے کے لیے ہمارے پیچھے پڑے گا۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی تھی اس زمانے میں کہ سنا کرتے تھے، آ کر کے کاہنوں کو بتا دیتے تھے دو ایک چیز، اور پھر جب اس نے بتا دی کوئی چیز، اس میں شیطان کے بتائے ہوئے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، شیطان کی بتائی ہوئی چیزوں میں سے ایک سچ ہوتا ہے، اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے وہ کاہن لوگوں کو بتاتا ہے، لیکن چونکہ انسان یہ کمزور عقیدے کا ہوتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے کہ دیکھو یہ چیز سچ، یہ باتیں سچ کرتا ہے کیونکہ اس نے فلاں دن یہ چیز بتائی تھی اور وہ چیز سچ صادق ہوئی۔ بہرحال یہ چیز ہے، اس کا بھی علم مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کی بنا پر وہ اپنے عقیدوں کو خراب نہ کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شخص غیب کو جان سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتوں کو اس کی خبر دیتے ہیں، تو انہی کو سن کر کے جن اور شیطان دو ایک بات کو آ کر کے اگر وہ تاروں کی مار سے بچ گئے تو لا کر کے جن اور شیطان کو پہنچا دیتے ہیں، اور اگر جل گئے تو ان کے ساتھ وہ غیب کی بات بھی چھپ جاتی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کا عقیدہ اس بات میں فاسد ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو غیب کا عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ کاہن کا تعلق شیطانوں سے ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اور شیطان جھوٹے ہوتے ہیں قطعاً، اور جھوٹے کی اتباع بہرحال اس سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہے۔ اس وجہ سے یقینی بات ہے کہ ہم اگر کسی کاہن کی غیب کی بات یا بتائی ہوئی غیب کی بات پر یقین کرتے ہیں تو ہم شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اتباع کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو طب اور ڈاکٹری کے نام سے بھی کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے جنوں اور شیطانوں سے مدد لیتے ہیں. آپ جانیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ انڈر ویئر لے آئیے یا اندرونی کوئی لباس بنیان کی طرح یا اپنا رومال ہی لے آئیے، اس کے ذریعے سے کچھ غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی چیز یقیناً غلط ہے، شرعی طور پر اس کا کوئی جواز نہیں. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تاروں کو دیکھ کر کے اور ان سے علم غیب کو معلوم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس میں سوائے شیطانوں کے اور کوئی شخص ان کو کوئی معلومات نہیں دے پاتا ہے. جادو کا معاملہ یقیناً یہ کفر کا ہے. جادو بھی جو کیا جاتا ہے وہ شیطان کے ذریعے سے کرتے ہیں. ساحر کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے، کیونکہ جیسا کہ آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تو اللہ تعالیٰ نے جادو سیکھنے کو اور جادو کرنے کو کفر کہا ہے. جادو کے ذریعے سے بھی علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری فلاں چیز کو جو غائب ہو گئی ہے اس کا پتہ بتا دیں گے. یہ سب یقیناً بہت کچھ ایمان کی کمزوری کا سبب ہے، بلکہ جادو کے بارے میں تو خالص کفر کا فتویٰ ہے. اگر کوئی شخص جادو کر رہا ہے تو اس کو کافر کہا گیا ہے. اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جادو کو توڑنے کے لیے جادو سیکھنا جائز ہے، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ کفر کی چیز ہے، اس کو کسی حالت میں استعمال کرنا جائز نہیں. شریعت اسلامیہ میں جادو کا توڑ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے بتایا ہے اسی انداز کا استعمال کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ استعمال کرنا یہ یقیناً بہت ہی غلط ہو جائے گا. شیطان ہمارا دشمن ہے اور یقیناً جادوگر جب تک شیطان کو اپنے دین اور ایمان کا کچھ حصہ نہ دے گا شیطان اس کے تابع نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کہ جادو کو سیکھنے سے باز رہیں، کیونکہ وہ کفر کی چیز ہے. اور جادوگر کے پاس آ کر کے کوئی ایسی اپنی ضرورت پوری کرنے کی اور کرانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی سراسر مخالفت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے حکام پر عمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی